نظرے کی بڑی سخت شکایت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، آپ چاروں ہستیاں مولا علی کے گھر تشریف لے آئے۔ حدیث ہے بڑی کمال دی، تو توجہ بھی کمال دی چاہیے گی، تو ٹائم پورا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار کو بٹھا کے تے فوراً گھر آئے، وہ قابو کر کے بیٹھ تو فوراً گھر تشریف لے آئے اور آگے سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ جلدی جلدی جو کچھ ہے پہلے پیش کر دے، تے لگ رہا ہے کہ بھوک بھی لگی ہستی ہے، تو کھانا بھی تیار کر۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ خاتون جنت، سیدہ نساء اہل الجنہ اور لختے جگر مصطفیٰ، نور نظر مصطفیٰ اور حسنین کی والدہ مائدہ، انہوں نے پلیٹ نہیں چیٹی چمک دی، انہوں نے پایا شہد اور آخیا یہ تسی دے آؤ، پیش کرو، میں انہیں یہ کو کھانا تیار کرنی ہے۔ یہ نور بند بھی کر دے، دوبارہ نہ کھڑکے، تسی پیش کرو شہد تے میں روٹیاں پکانی ہے۔ مولا علی پاک شہد لے کے آئے۔ ایک تو علماء نے لکھے ہے، پٹھان بھی سنتے ہیں میرے چونکہ ریکارڈنگ تے میں اردو سے کر رہے ہوں، وہ پھر میں ویسے بھی کر دیں کہ مولانا تمہارا پنجابی ہم کو سمجھ نہیں آتی، اردو بولا تو میں اردو سے کر رہے ہیں۔ مولا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مہمان آئے تو کھانے سے پہلے بھی کوئی چیز پیش کرو تاکہ مہمان کو محسوس ہو کہ میرے آنے سے یہ خوش ہو گئے ہیں، یہ خوشی کی علامت ہے۔ اب وہ پلیٹ سفید حضور کے پاس آئی تو شہد تھا اور شہد میں ایک بال تھا، جیسے کوئی ہوتا ہے تو بھائی جو گھر والوں کو پڑ جاتا ہے، چھوٹا سا بال تھا، پلیٹ سامنے پڑی ہے، شہد ہے، بال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم تینوں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین چیزیں ہیں، ایک پلیٹ ہے، ایک شہد ہے، ایک بال ہے، تو تینوں ذرا تین تین باتیں تو بتاؤں، ایک ایک بات ہو جائے۔ تو سب سے پہلے پھر یار غار ربط شناس مصطفیٰ، نہیں اونچی زبان، محافظ ختم نبوت، محسن مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، یار غار، صاحب مزار، خلیفہ بلا فاصل، سیدنا صدیق اکبر بولے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور محفل میں سوال کرتے تھے تو سارے صحابہ خاموش رہتے تھے کہ کاش ابو بکر بولے گا تو ہم بولیں گے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے پھر پہلی باری تو دے رہی ہے، تو انہوں نے کہا جیسے یہ پلیٹ روشن ہے نا، سفید ہے، اسی طرح ایمان بھی روشن ہے۔ تین باتیں کرنی تھی نا کہ پلیٹ ہے سفید، تو ایمان میں بھی دنیا کا سب سے زیادہ نور ہے۔ اب شہد ہے میٹھا، تو جس نے ایمانی کام کیے، ایمان کے راستے پر چلا، اتنا مٹھاس تو شہد میں نہیں ہے جتنی مٹھاس اللہ نے ایمان میں رکھی ہے۔ اور آگے ہے بال، بال باریک ہے، ایمان پہ بڑھنا، ایمان پہ بڑھنا، ایمان پہ ترقی کرنی اور ایمان پہ موت آ جائے، یہ سلسلہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ یہ علامہ اسقلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ کوئی عام روایت نہیں ہے، بڑی تقریر روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
پھر حضرت عمر پاک بولے رضی اللہ تعالی کیا بات ہے حضرت عمر کی. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ساری دنیا ہی روشن ہے. ذرا حکمران آدمی تھے, ساری دنیا ہی روشن ہے. جیسے یہ پلیٹ چمکدار ہے دنیا بھی چمکدار ہے, بڑی چمک ہے دنیا میں. اور اگر دنیا میں کسی کو اقتدار مل جائے, اقتدار کی کرسی مل جائے, تو کرسی میں کرسی والے کو, حکومت میں حکمران کو, وزارت میں وزیر کو, عہدے میں عہدیدار کو اتنا مزہ آتا ہے کہ اتنا مزہ تو اس کو شہر میں بھی نہیں آتا. اتنا مزہ اس کو شہر میں بھی نہیں آتا. اور ساڈا پچھلے وزیر اعظم لندن وچ بھی مزہ اوتھے پیا پوچھدا میں آواں کہ نہ آواں کہ نہ آواں. ایک میرے حضرت میٹر پیڑے میں نہ آئی, حضرت یہ تھے جگہ ڈاکٹر کو لکھ لے پرچی ہے تو بیٹھ جا. پر جو مزہ کرسی میں ہے وہ شہر میں ان کو شہر سے بھی زیادہ مٹھاس ہے. دو باتیں تو حضرت عمر فرمانے لگے پر جو کرسی پر بیٹھے وہ عدل کرے, کرسی پر بیٹھے انصاف کرے, تو یہ انصاف کرنا بال سے بھی زیادہ بریک ہے. کون سبحان اللہ. اگلی باری کتنی ہے سیدنا ناصر قرآن. ایک جملہ تو آپ کو مزہ آ جائے. حضرت عثمان اور قرآن سب کٹھے ہیں, جوڑ ہے. حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا صاحب قرآن بن کے, زندگی گزاری ناصر قرآن بن کے, دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو شہید قرآن بن کے. حضرت عمر حضرت عثمان بولے تین باتیں کرنی تھی نا. کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے یہ پلیٹ روشن ہے نا سفید ہے, اسی طرح دنیا کی ساری چمک قرآن میں اور حدیث میں ہے. یہ جو علم ہے نا یہ سارے روشن ہے, دینی علم سارا روشن ہے. اب علم نور, علم میں نور ہے. اور آگے شہد ہے, شہد میں مٹھاس ہے. تو جو آپ کا علم پڑھے, جس کو قرآن کا چسکا لگ جائے, جس کو حدیث پاک میں مزہ آئے, تو اتنی مٹھاس شہد میں نہیں ہے جتنی رب کے قرآن میں ہے اور آپ کی میٹھی زبان میں ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت عثمان کی بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت عثمان نے تیسری بات فرمائی, فرمایا قرآن حدیث کے علم پر عمل کرنا. قرآن حدیث کے علم پر عمل کرنا یہ بات سے بھی زیادہ بریک ہے. تو مولا علی جو میزبان تھے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی بول دوں. آپ نے فرمایا علی تو بھی بول دے. تین باتیں کہہ دے. تو حضرت علی نے کمال کی باتیں کہی. سبحان اللہ. تقریر کر دی چونکہ میزبان تھے نا, ابو بکر عمر عثمان حضور تو مہمان تھے, یہ گھر والے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ جس طرح پلیٹ میں چمک ہے نا, ہر آنے والے مہمان کے ماتھے میں بھی نور ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ مہمان میں نور ہوتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے؟ ہوئے 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 چائے پیانی پہنی, روٹی کھوانی پہنی, مر گئے ہوئے آنکھوں کارنا نے ہے کوئی. آج گیس گئی, آج چولہا بھی پڑیا, آج ساری نو بیمار ہے, تھی بیمار ہے, آج سے کوئی پکانا رہا. اللہ اکبر کر دیا. وہاں دے باہر کھڑے چال دیں گے, پوچھیں گے ہی نہیں, اندر بلائیں گے نہیں. ہم مولا علی کے مانے مانے. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ جیسے یہ پلیٹ میں چمک ہے, ہر آنے والے مہمان میں بھی چمک ہے. اور دوسری شہد میں مٹھاس ہے. تو مولا علی فرمانے لگے مہمان کھانے کو پسند کر لیں. مہمان کو میزبان کی میزبانی پسند آ جائے, اس وقت میزبان کو شہد سے بھی زیادہ مٹھاس معلوم ہوتی ہے. اور تیسری بات کیا تھی کہ بال بریک ہے.
تو مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ مہمان کو مطمئن کرنا، مہمان کو پورا راضی کرنا یہ بات سے بھی زیادہ بڑی ہے، کیونکہ 10 کھانے کھوا لو باہر جا کے آگے گا نون تھوڑا سی، اب مرچا بڑی ہے تیز ساڑھ وہ فلاں آئس کریم بھی کھوا دیتے ہیں پھر بڑا مزہ ہوتا ہے۔ یہ لوگی کولا سے بھی کھانے آتے ایک دم سے شروع کر بیٹھے اور یہ شرم نہیں آتی کہ ہم یہاں ولیمے پر نہیں آئے، اور جو عقل مند ہوتے ہیں وہ ولیمے پر بھی خاموش رہتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ بتائیں مولا علی نے صحیح فرمایا نا کہ مہمان کو فل مطمئن کرنا یہ بات سے بھی زیادہ۔ گھر تھا چھوٹا سا، ادھر مہمان بیٹھے ہیں، ساری گفتگو سیدہ فاطمہ سن رہی ہے، تو انہوں نے پردے سے پوچھا اپنے بابا جی سے کہ یا رسول اللہ میں بھی کچھ کہہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی تو بھی کہہ دے۔ تو پھر سیدہ فاطمہ بولی کیا بات ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی یا رسول اللہ جس طرح یہ پلیٹ چمکدار ہے نا اس طرح عورت کے لیے حیا میں دنیا کی سب سے بڑی چمک ہے۔ اور دوسری بات شہر میں مٹھاس ہے، تو یا رسول اللہ جو حیا دار عورت پردہ کرتی ہے اس کو ساری زندگی پردے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اتنا مزہ تو شہر میں بھی نہیں آتا۔ اللہ نے عورت کی مٹھاس پردے میں رکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سلوگن اٹھا کے اسلام آباد میں چند وہ خواتین جو تقریباً گھریلو زندگی میں ناکام رہی ہے، خالدوں کی نافرمان وہ آ کر نعرے لگا رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور آگے گالیاں مولویوں کو لکھی ہوئی ہے۔ میں کہ آگے اسی کہڑا تھوڑے چوکیداری پہ کر رہے ہیں، اگے بھی تو تسی اپنی مرضی ہی کر دیے پھر دیا جی یہ دے وہ نعرے لگاؤ کی کہڑی لوڑ ہے تے جلوس کھڑن کی کہڑی لوڑ ہے۔ خیر سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے پردے میں شہد سے بھی زیادہ مٹھاس ہے۔ ٹھیک فرمایا۔ تیسری بات یا رسول اللہ ساری زندگی عورت اس طرح گزارے کہ خدا راضی رہے، مصطفیٰ راضی رہے اور عورت کا خاوند راضی رہے، یہ بات سے بھی زیادہ بریک ہے۔ بولو یہ بات سے بھی۔ ابھی جب سیدہ فاطمہ خاموش ہوئی تو جبریل امین آ گئے، کہو نا سبحان اللہ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ 3 باتیں میں بھی کہہ دوں؟ وہ سارے 3 کہہ دیں۔ آپ نے فرمایا جبریل تو بھی کہہ دے، چلو نوریوں کی نمائندگی بھی ہو جائے گی۔ تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ جس طرح یہ پلیٹ روشن ہے نا سفید ہے، دین اسلام اس سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اس جہان کی روشنی اسلام میں، قبر کی روشنی اسلام میں، اور حشر کی روشنی بھی اللہ نے اسلام میں رکھی ہے۔ اور پورا بندہ مسلمان ہو جائے، یہ تو گاڑی شروع کی تھی نا، یہ شروع والے دسنگ گے یہ گاڑی تو پتہ نہیں میں کتوں شروع کی تھی، یہ میں نے اسلام سے بات شروع کی تھی۔ تو جبریل امین کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ ساری زندگی اسلام کے حکموں پر عمل کرے تو اتنا مٹھاس شہد میں نہیں ہے جتنا اللہ رسول کے حکموں پر عمل کرنے میں مٹھاس ہے۔ اتنا مزہ شہد میں جتنا اسلام میں مزہ ہے۔ تیسری بات اسلام پر موت آئے۔ دیکھو میں جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت جبریل کے جملے کی تشریح ہے۔ ساری عمر ہم اسلام میں رہے پر مرتے وقت اسلام ہم میں ہو۔ ساری زندگی ہم اسلام کے ساتھی پر مرتے وقت اسلام ہمارا ساتھی۔ اسلام پر ہی موت آئے۔ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بات سے بھی زیادہ بلیغ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ پھر اب حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باری ہے۔
اب میں 3 باتیں کہتا ہوں. صحابہ کے لگے بالکل آپ نے فرمائے. آپ نے فرمایا جس طرح یہ پلیٹ روشن ہے نا اس سے بھی زیادہ روشن ہے اللہ کی محبت. سبحان اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کی محبت اس پلیٹ سے زیادہ روشن ہے, اس میں زیادہ نور ہے. اور پھر فرمایا اللہ کی محبت میں ترقی کرنا. جس کو اولیاء کہتے ہیں کہ سانس آئے تو بھی رب کی یاد میں, سانس جائے تو بھی رب کی یاد میں. ایک اور سلطان نارفی نے فرمایا جو دم غافل بولو, جو دم غافل سو دم کافر. تو ایک دم بھی غافل نہ ہو, دما دم ہر دم میں اللہ ہی اللہ ہو. تو اللہ اللہ میں, اللہ کے ذکر میں انڈیا میں ساری توکل شاہ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یارو جب میں تہجد میں سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ تو میرے منہ میں شہد بھر جاتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا اس میں شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے, زیادہ مزہ ہے. اور سنیے سرکار نے فرمایا جیسے یہ بات بڑی ہے اللہ کی محبت میں مرنا, اللہ کی محبت میں جینا اور اللہ کی محبت میں مرنا یہ بال سے بھی زیادہ مریض ہے. کیونکہ جب آپ اللہ کی محبت کی راہ میں چلتے ہیں تو بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا بھی مجھ پر پتہ ہے کون سی وحی آئی ہے؟ صحابہ کہنے لگے جی کون سی؟ فرمایا اللہ نے فرمایا ہے ابو بکر کی بات بھی قبول ہے. اچھی تسی بھی قبول ہے, عمر کی بات بھی قبول ہے, عثمان کی بات بھی قبول ہے, علی کی بات بھی قبول ہے, سیدہ فاطمہ کی بھی قبول ہے, اور سید جبریل کی بھی قبول ہے, سیدنا جبریل علیہ السلام کی بھی قبول ہے, آپ کی بھی قبول ہے, میرے ابو باپ کی بھی قبول ہے. اور اب 3 باتیں میں بھی فرماتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو جنت بنائی ہے نا وہ اس پلیٹ سے کیا ساری کائنات سے روشن ہے. اور جو جنت کی نعمتیں ہیں بولو جنت کی سورہ بقرہ میں آ رہا ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ میں وہ جنت میں رزق عطا فرماؤں گا. وَقُوتُ بِهِ مُتَشَابِهًا, وہ رزق دنیا سے ملتا جلتا ہوگا شکل میں پر ذائقے میں سب سے الگ ہوگا. ذائقے میں سب سے الگ ہوگا. حدیث میں ہے کہ وہ ساڑھے گجرے والے جیڑے بٹیرے نے وچوں ہڑی ہڑیاں لگدیاں نے, بٹیر آئے گا تیتر اور وہ بکرے جتنا ہوگا اور اڑ کے اڑتا ہوا آئے گا. یہ جنتی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں آگے سلام کرے گا. کون سبحان اللہ کہے گا اللہ کے مہمان میری ایک سائڈ جو ہے نا یہ شوربے والی ہے اور دوسری روسٹ ہے, آپ کون سی پسند کریں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اے ہلکا کھانا ہے کیڑا کھاؤ گے شوربے والا یا روسٹ ہے؟ اسی تو روسٹ ہی کھاؤ گے انشاءاللہ. اسی تو مولوی ہے نا تو کھا رہے تھے شوربے والا تھوڑی مرضی. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو کہے گا نا روسٹ وہ سائڈ آ کے کرے گا, کوئی پلیٹ نہیں کوئی پتیلا نہیں, یہ سائڈ ہے. اب اسی سے نکال کے کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے اور کھائے گا بھی یہ نہیں مجھے والے باتیں کھاتے ہیں چکا کھائے گا. اور جب یہ کھا کے تھک جائے گا
تو وہ پرندہ صحیح ہو کر پھر دوبارہ اڑ جائے گا، اور ہر لقمے میں 70 ذائقے ہوں گے، اور اگلا ذائقہ پہلے سے بڑا ہوا ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کو بتا دے، میں نے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں نا، ان میں جو مزہ ہے وہ دنیا کے شہر میں نہیں ہے۔ اور اپنے کے بعد تو فرمایا اس بار میں، اس جنت میں پہنچنے تک، داخل ہونے تک پہلے ایک پرصراط ہے، اس سے تم لوگوں کو گزرنا پڑے گا، اور وہ پرصراط دنیا کے بال سے بھی باریک ہے۔ بولو دنیا کے بال سے بھی باریک ہے، تلوار سے۔ ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، وہ سارے علاقے کی گل ہے، جاگنی بابا کہنے کیا مولوی صاحب وال تو بھی تیز، تلوار تو تیز، وال تو باریک ہے، جو پولی ہے یہ پورے کہنے لگا یہ تو دیکھ کے جا رہا نا، تو پھر سیدھا آنکھوں بھی رب سانو ٹکاوی نہیں ہے، اللہ سانو ٹکانا ہی نہیں چاہتا۔ بابے کو بٹھا کے مولوی انہوں نے سمجھایا کہ نہیں، اوتھے وال نال نہیں لگنا، آمنہ دے نال نال لگنا ہے، حضور کھڑوتے ہوں گے، تے جنہاں کو دنیا چ چنگے کام کیتے رہے انہاں واسطے پرصراط ہوئے گا، انہاں واسطے۔ تے جنہاں ملک کو لٹے پچھلے دور چ یا ہونے والے دور چ انشاءاللہ یہ پہلے قدم تے کھلے، پہلے قدم تے ہی، کیونکہ جنت چھوڑا جانا ہے جنہاں حلال کھاتا ہوئے گا، حرام کھانے کی اتنے کوئی گنجائش نہیں ہوئے گی۔ ٹائم ہو گیا، اٹھ کے سنتا پڑھو، اگلے جمعے معراج مصطفیٰ شروع ہوئے گا۔